بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. نمرہ نے لاہور سے سوال کیا ہے کہ سر آپ کے پاس اتنی ساری خواتین آتے ہیں، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ ان کو جو باتیں بتاتے ہیں کیا ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان آنے والوں کو یا ہم زندگی میں نہیں کرنی چاہیے، یعنی جسے ہم ڈونٹس کہتے ہیں؟ بالکل ہیں، اور میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کچھ تقریباً 7-8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عام طور پہ لڑکیوں کو، خواتین کو، ایون مردوں کو اپنے قریبی عزیزوں کو نہیں بتانا چاہیے. اپنے جو قریبی حلقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پچھلے دنوں ایک خاتون نے ارجنٹائن سے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ایک ایک چیز مجھے بتائی تو اتنے اعتماد سے کیوں بتائی؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس کے جملے ہیں کہ سر آپ کو بتاتے ہوئے مجھے رتی برابر بھی خوف نہیں ہے کہ آپ مجھے کبھی پلٹ کے اس کا تانا دے دیں گے. نمبر 2، آپ کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ راز کے طور پہ کسی اندھے کنویں میں چلی جاتی ہیں اور آپ اس کو بعد میں یاد بھی نہیں کرتے. تو انفیکٹ یہ میری سب سے بڑی مضبوطی ہے آپ کے ساتھ، اپنے بیڈ روم کی، اپنے بیڈ کی، اپنی زندگی کے سب سے سینسٹیو ایشوز. چونکہ میں ایشوز ڈسکس کرنے کی کسی اور سے کروں گی تو I wouldn't be comfortable. تو آپ سوچئے وہاں بیٹھی ایک خاتون اس بات کو جان پائی کہ کچھ چیزیں پاکستان میں بھی دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہمیں دھچکے لگتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، پھر ہم کو سمجھ آتا ہے. ایک بنیادی چیز، لڑکا ہو یا لڑکی، انہیں کبھی اپنی اصل تنخواہ، اصل آمدن، اصل بزنس کی جو ڈیٹیلز ہیں کسی کو نہیں بتانی چاہیے. اور وقت کے ساتھ ساتھ میری اس رائے میں پختگی آئی ہے، کمزوری نہیں آئی. سب سے زیادہ نظر لگتی ہے آپ کے قریبی لوگوں کے. ان کو بتانے کی یا پھڑ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں. بس اچھا ایک آدھ جو میجر چیز ہے وہ بتا دیجئے. بہت سے کام آپ ایسے کر رہے ہوتے جیسے انویسٹمنٹس ہیں، کچھ کام آپ میجر آپ کے ٹاسک نہیں ہوتے پر آپ نے وہاں پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ سارے لوگ جو صرف نوکری پیشہ ہیں، جن کی کل ذریعہ آمدن نوکری کی تنخواہ ہے، ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ظاہر ان کی تنخواہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، پر جو بزنس سے متعلق ہے لوگوں کی فکر انہی کی ہوتی ہے. اس طور پہ لڑکیوں کے بارے میں، چونکہ لڑکیاں عام طور پہ کماتی نہیں ہیں، تو جو بھی کمانے لگے، ذرا اچھے کپڑے پہننے لگے، گاڑی واڑی آ جائے، ظاہر اس کے درجے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں ٹو ہوتی ہے. تو یہ نہیں بتانا. دوسری بات، کبھی اپنی خامیاں، کمزوریاں، غلطیاں، کوتاہیاں، اپنے برے تجربے، اپنی بری ہیبٹس نہ دوستوں میں بیٹھ کے، سگی بہن کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ کبھی ذکر مت کیجیے. ہم میں سے کسی کا بھی جو ہاضمہ ہے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو اپنے جاننے والے دوستوں، عزیزوں، قریبی پیاروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے. ہم ہمیشہ اس غلطی کو گولا بنا کے اس کے منہ پہ مارتے. یہ بہت برا ہے. یعنی یہ تانا زنی ہو، یہ بہت بری ہے. یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے، پر ہم کرتے ہیں، یہ ہم نے ہوتے دیکھا ہے. اس لیے جب علم ہے کہ لوگوں کے پاس آپ کی دوستی ہے، آپ نے ہر بات بتا دی، چھوٹی بڑی، میری اماں یہ کہتی ہیں، ابا یہ کرتے ہیں، بھائی یہ کرتا ہے، بہن یہ کرتی، فلان جگہ سے رشتہ آیا، فلان جگہ سے ٹوٹ گیا. اب جتنی باتیں آپ نے بتائیں یہ گوسپ نہیں تھا، یہ ڈیٹیلز تھی. تو جب جب لڑائی ہوگی، دوری ہوگی، تو سب سے پہلے تانا کہ تم اسی خاندان کی ہو، تمہارا تو کوئی رشتہ بھی نہیں ٹکتا. تم اسی خاندان کی ہو جہاں فلاں فلاں تمہاری تو اپنی بہن نے یہ کر دیا. اب اس وقت آپ کے پاس اگر یہ مولا جٹ کا گنڈاسا ہو تو اللہ معاف کرے آپ اسے الٹا گھماؤ، کلاک وائز بھی اور اینٹی کلاک وائز بھی. پھر ایسے لوگوں کی گردنیں اڑانے پر یہ ممکن نہیں ہوتا. قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے، غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے میاں نے مجھے ابیوز کیا، گالیاں نکالی، تھپڑ مارنے لگے تھے، میں نے بڑی مشکل سے روکا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے کالج کے زمانے کی ایک بیوقوفی ان کو بتائی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے تمہارے پاؤں پڑے تھے؟ تم سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تم اپنی کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بیوقوفی انہیں، یعنی از اٹ اے انٹرٹینمنٹ پروگرام کہ آپ اپنے گناہ کی یا غلطی کی یا بیوقوفی کی دوسرے کو کہانی سنانا چاہتے ہیں؟ اب وہ انٹرٹین نہیں ہوا تو میاں کیسے انٹرٹین ہوگا؟
وہ تو آپ کے بارے میں سوچے گا کہ پتہ نہیں کیسی کریکٹر لیس ہے، اتنی سی تو بتائی ہے، کتنی چھپا گئی. تو اگر آپ کو منہ کا مالی خولیہ نہ ہوا ہوتا آپ اس کو روک لیتے. یہ کون سی جگہ ہے اپنی کمزوریوں یا غلطیوں، اللہ معاف کرے، گناہ کبھی بندے سے یا بندی سے ہو جائے، اگر اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہو تو خدا کے بندوں کیوں اپنے آپ کو پھر منکشف کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو اریاں کرتے ہو، کپڑے پہنتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو مت بیان کیا کریں. ایک بات اور جو میں نے زندگی میں بڑی نوٹ کی ہے کہ اللہ سے محبت اور اپنی عبادت کی تفصیل. بتانے والے کے بارے میں بھی لوگ برا سوچتے ہیں، اور بتانے والا بعد میں کچھ دنوں کے بعد ہی اس عبادت پہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اب جس کو بتا رہے ہو اگر آپ کی نیت بری ہے تو آپ کا سارا نامہ مالی ضائع ہو گیا، کالا ہو گیا، زیرو پہ چلے گئے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. تو آپ نے اس عبادت کو، اس تہجد کو، اس اشراق کو، اس چاشت کو ایک پیکج بنا کے، مارکیٹنگ پیکج جس میں آپ کی عزت ہو یا آپ کے تھوڑی ٹور بنے کہ بڑا نیک، یہ بڑی نیک خواتین یہ کرتی ہیں، کبھی کبھی مرد بھی یہ کرتے ہیں، دونوں کو یہ مرض ہوتا ہے. نیکی مت بیچیں، نیکی بکے گی نہیں، نیکی آپ کو منہ کے بل گرا دے گی، کیونکہ یہ نیکی اللہ کے لیے تھی، بندوں کے لیے تو تھی نہیں. جب بھی نیکی کرتے ہیں تو توقع اللہ سے رکھتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں. اب آپ نے جب اپنے معجزے بتانے شروع کی، اپنی ڈیٹیلز بتانی شروع کی، تو یہ تو بہت ہی برا کیا. آپ کی فضیلتیں، مطلب مجھے اس لیے میں یہ بہت اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. لائک کسی محفل میں اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنا تعارف کرائیے تو میں اوائڈ کر جاتا ہوں. اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو دوسرا تعارف کرائے نا. اپنے بارے میں خود بولنا برا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ کے بارے میں تعلق تو خفیہ ہے، وہ تو پرسنلائزڈ ہے، وہ آپ کی زندگی کی خوبصورتی ہے، وہ آپ کی زندگی کی مٹھاس ہے، وہ آپ کی زندگی کی طاقت ہے. پر یہ ساری ہڈن وائرنگ ہے جو فرش کے نیچے ہے یا چھتوں میں ہے. آپ ان تاروں کو ننگا کر کے جب لوگوں کو بتاتے ہو تو سب سے پہلے اس پہ بھی نظر لگتی ہے، لگتا تو نہیں ہے، لگتی تو نہیں ہے، یہ کیسے مستجاب الدعا ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، یہ کیسے پڑھ لیتی ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں ہائے تو پڑھ لیتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ وہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ سے وہ ہو نہیں سکتا. اسی طور پہ یاد رکھیے گا اپنے جو شادی کے معاملات ہیں، اپنے میاں کے ساتھ تعلقات ہیں، خاص طور پہ آپ کی پہلی شب سے لے کے جتنے مرضی برس گزر گئے، جتنی عورتیں اور مرد اپنے بیڈ روم کی باتیں باہر بتاتے ہیں ہمیشہ بے عزت ہوتے ہیں. آپ نے بھائی کو بتایا، بھابھی کو بتایا، وہ بیڈ روم میں آ کے صلح نہیں کرا سکتے، وہ اس مرض کا علاج بھی نہیں کرا سکتے. آپ جس کی بھی ماں کو بتاؤ گے، باپ کو بتاؤ گے، کسی دوست کو بتاؤ گے، تو اب آپ کے بارے میں جو ایک گلومی پکچر تھی وہ وہاں سے کالی ہو گئی، اور آپ کا جو چہرہ تھا ایک بھرپور مرد کا، جو بھرپور عورت کا، اس کمی اور کمزوری کے ساتھ ظاہر ہے اس کی وہ شان تو نہیں رہتی. تو اب آپ سوچیے آپ نے خود اپنے آپ کو کٹ ان سائز کیا، جو عزت، جو وقت، جو وقار آپ کے پورے سائز میں تھا وہ آپ نے خود چھوٹا کر لیا. ایک اور بات یاد رکھیے گا، زندگی میں ڈسکس کرنے کی بے شمار چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، دفتر کے معاملات ہیں، کچھ نئے تجربے ہیں، نئی سوچ ہے، پر جب آپ اپنے خیالوں کو اور خوابوں کو اور ارادوں کو لاؤڈلی ڈسکس کرتے ہو یا کسی کو بتاتے ہو، ابھی تو ہوئے ہی نہیں ہے، یہ ہوتے بھی نہیں ہیں. جتنے بڑے تصورات آج تک لوگوں کے پاس رہے ہیں یہ عوام الناس میں تب آتے ہیں. آپ کہیں جی میں ایک بڑی شاندار عالی ایک ارب کی فلم بنانے لگا ہوں، کبھی بنا کے دکھائیے، فوٹو اسٹیٹ بھی اس کا نہیں لگے گا. اس لیے کہ جو کرنا ہے جب آپ اس سے ایگزیکیوشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. میں تو اس حق میں ہوں وقت کے ساتھ تلخ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کہ اپنے بچوں کی کامیابیاں، بچوں کی شادیاں، وہ ساری چیزیں جس پہ لوگوں کی ہائے نکلتی ہے، جس پہ لوگوں کو ایک دم پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے آگے گزر جائے گا، ساڑھے تو آگے لنگ جائے گا. یعنی یہ جو ہے ایک لطیفہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک جہاز میں آگ لگ گئی تو سب کو انہوں نے چھتریاں دی، پیراشوٹس دیے، انہوں نے چھلانگیں مار دی. تو ایک صاحب کے بارے میں، اب سکھ بھائی ناراض نہ ہو، تو ایک صاحب کے بارے میں جب آخری چھتری تھی تو قرآن نازل ہوئی تو ان کو آخری چھتری آئی
وہ لے کے تو سائڈ پہ ہو گیا. تو پائلٹ نے ان سے کہا کہ آپ کا چھتری تو بچی نہیں ہے, پیراشوٹ نہیں بچی, تو آپ یہ کپڑا لے لیں, دونوں سائڈوں سے پکڑ لیں. تو دھیرے دھیرے منہ کے بل گرنے سے, سر پھٹنے سے, بالکل سمیش ہونے سے بچ جائیں گے. تو ان صاحب نے پکڑ کے چھلانگ لگا دی. تو اب وہ دھیرے دھیرے جا رہے, جو دوسرا تھا وہ پاس سے گزرا تو ذرا تیز گزرا, تو اس نے کہا ساڈے نال ریسا. تو یہ کہہ کہ اس نے اپنا کپڑا بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے بچنے کا امکان تو باقی نہیں بچتا. تو ہم بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے اپنے ساتھ دوسرے کے کام کو کمپیئر کر کے ساڈے نال ریسا, تو پھر نقصان تو ہو جائے گا نا. لوگوں, آخری بات, اپنی محبتوں کو, اپنی غلطیوں کو, اپنے بریک اپس کو, اس کو بھی اشتہاروں کا موضوع نہ بنایا کریں. یہ اچھا نہیں ہے, یہ آپ کو ڈسگریس کرتا ہے, یہ دوسروں کی نگاہوں میں آپ کو بے وقت کرتا ہے. کچھ چیزیں جو میچور ہی نہیں ہوئی, اب ان کا ذکر کر کے جب بھی آپ نہ اس سے آپ کو مزہ آ سکتا ہے, آپ اپنی خامی کوتاہی یا دوسرے کی بے وفائی یا اس نے آپ پر کسی اور کو پریفر کیا, تو اس میں بھی تو آپ ہی کی کمزوری ہے. یو آر ریجیکٹڈ. تو اپنی ریجیکشن کے قصے اور کہانیاں, مزہ نہیں آتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ جو ڈونٹس ہیں زندگی میں, ہر ایک کے پاس اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے مطابق کم زیادہ ہوتے ہیں, پر یہ وہ ہیں کہ جس سے میں نے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتے دیکھا. ویسے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی جو زبان ہے اس کو منہ کے اندر رکھنا چاہیے, باہر نکالنا اس کو بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے. نگاہوں کو سنبھالنا چاہیے, جب یہ نہیں سنبھلتی تو بھی نقصان ہو جاتا ہے. یہ جو دل کے برے ارادے ہیں ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. سب بے شمار چیزیں ہیں, پر آج کے لیے اتنا ہی کافی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.